یار ایوری بڈی از ٹاکنگ اباؤٹ ریسیشن, ایوری بڈی از ٹاکنگ اباؤٹ کہ جناب حالات خراب ہو گئے ہوئے ہیں اور ہمیں چیزیں مناسب نہیں لگ رہی ہیں, تو کیا فیل ہو رہا ہے؟ اس کے کئی آئی تھنک پہلو ہیں میری نظر میں. آئی تھنک وہ جو ایک تو منکی پاکس جو انہوں نے کہتے ہیں یہ ایف ڈی اے نے نکالا ہے, اگر آپ کی نظر سے گزرا ہو, کہ وہ شاید اس کی کوئی ویکسینیشن بھی اب انٹروڈیوس کرا رہے ہیں. کروا دی ہے یار, کروا دی ہے, کروا دی ہوئی ہے, بلکہ وہ تو پروموٹ کر رہے ہیں کہ آپ فوراً سے پہلے جا کے جو ہے نا اپنی ویکسینیشن لیں. اس کے باوجود کیسز انکریز ہو رہے ہیں. خالی منکی پاکس نہیں ہے یار, آپ کا کووڈ-19 کا جو BA.5 جو اس وقت BA.5 جو ویریئنٹ اس وقت آیا ہوا ہے, اس کی وجہ سے بہت برے حالات ہوئے ہوئے ہیں اس وقت کرنٹلی. اور لوگ تھوڑے سے جو میں نے دیکھا ہے ایز اے بزنس پوائنٹ آف ویو, جو آپ کے بڑے انویسٹرز ہیں یا بڑی کمپنیاں ہیں, وہ تھوڑی انویسٹ کرنے سے ہیزیٹیٹ کر رہی ہیں. یار دیٹس اے ویری ٹرکی پوائنٹ آف ویو ایکچولی. ٹھیک ہے, وہ ہمارے پاس دیکھیں جو اکنامک سچویشن ہے, اکنامک سچویشن جو ہے وہ آپ کو پروموٹ کرتی ہے کنزیومر سینٹیمنٹ کو, کہ اس میں کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. صحیح. اگر آپ کی اکنامک سچویشن سپورٹیو ہوگی تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ آپ کا جو کنزیومر ہے تو وہ آٹومیٹکلی اس کے اندر کانفیڈنس آئے گا اور وہ زیادہ سے زیادہ پیسہ خرچ کرے گا. تو کنزیومر جو ہیں وہ بڑی مارکیٹس کے اندر نا 3 بڑے پورشنس کے اندر جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹڈ ہوتے ہیں. جو سب سے امپورٹنٹ جو آپ کے جو مارکیٹ موورز ہیں وہ آپ کے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں. تو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں, بینکس ہیں, ٹھیک ہے, آپ کی انشورنس کمپنیز ہیں, آپ کی اور بہت سارے جتنے بھی جو ہے نا یہ گورنمنٹ کے کچھ ڈپارٹمنٹس ہیں جو کہ ایسوسیٹیڈ ہیں, وہ سارے کے سارے جو ہے وہ آپ کی مارکیٹ کو موو کر. ٹھیک ہے, پھر آپ کی جو ہے نا آپ کی ریڈ ہاٹ مارکیٹ آتی ہے جس کے اندر ریگولر انویسٹرز آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ان ریگولر انویسٹرز کے اندر آپ جیسے اور میرے لوگ جیسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو کہ انویسٹمنٹس کرتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, اور پھر ایک بہت بڑا چنک اور ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے جو کہ ریٹیل انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہے. صحیح. تو یہ 3 کمپنیز کا 3 انسٹیٹیوشنس کا مکس جو ہے یہ بیسکلی بنتا ہے آپ کا بیسکلی مارکیٹ کا انفلکس. اور جس طرح آپ نے کہا نا کہ بڑی بڑی کمپنیز جو ہیں وہ اس وقت تھوڑی سی خوف زدہ ہیں یا ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو رہا, وہ بیسکلی اس ڈیٹے کے اوپر بیس کر رہا ہوتا ہے جو 3 بڑے سیگمنٹس میں نے آپ کے ساتھ ابھی شیئر کیے ہیں اس کی بیس کے اوپر. ٹھیک ہے, آپ کے فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کیا ڈیسیجن لے رہے ہیں, آپ کا ریگولر انویسٹر کیا ڈیسیجن لے رہا ہے, اور ساتھ میں جو آپ کی ریٹیل انڈسٹری ہے کیا ڈیسیجن لے رہی ہے. تو ان 3 چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے, ان 3 چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم ڈیسائیڈ کر پاتے ہیں کہ ہمیں آگے کیا نظر آئے گا بڑی کمپنیز کے ڈیسیجنس کے حساب سے. ایدر دے گنا گو فار اٹ اور دے گنا گیٹ لائک لٹرلی بیک آف. تو یہ چیز ہے. باقی سلسلہ تو آپ کے سامنے یار, کووڈ کے درمیان میں ہی حالات تھوڑے سے خراب ہونے شروع ہو گئے تھے, لیکن پھر گورنمنٹ نے کافی زیادہ جو ہے اسٹیمولس بھی انجیکٹ کیا, کافی زیادہ پروموشنس بھی دیں, اکنامک انجری ڈیزاسٹر لونس دیے, پے چیک پروٹیکشن پروگرامس دیے. ٹھیک ہے, اسسٹنس دی, اور بہت ساری چیزوں کے اندر آپ کو فائنینشیل ایڈز بھی ملی اور بہت سارا سلسلہ. تو وہ ایک انفلیشن کے لیے تو ایک ڈفرینٹ ایک ورڈ یوز کرنا چاہیے, لیکن میں یہ کہوں گا کہ بلون جو ہے انفلیٹوری, وہ انفلیٹ کر کے انہوں نے جو ہے ایک بلون جو ہے وہ سامنے آپ کے سامنے لے آئے ہوئے تھے, جس کے ہم نے پوری دنیا نے وٹنس کیا کہ انہوں نے ایک بہت بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ $US کی جو ہے وہ پرنٹ کر دی. ٹھیک ہے, وہ بلون تھا جو کہ انہوں نے پرنٹ کر دیا اس مارکیٹ کو اسٹیبلائز رکھنے کے لیے. صحیح. ٹھیک ہے, اور وہ جب تک وہ چلتا رہا, لوگوں کے پاس کنزیومر بائنگ پاور رہی ہے اور CPI کنزیومر پرائس انڈیکس کنٹرول میں رہی ہے, تو ایوری تھنگ واز گڈ. ٹھیک ہے, لیکن جیسے ہی دنیا کو پتہ چلا کہ حالات خراب ہونے جا رہے ہیں, چیزیں جو ہے نا اس وقت ڈاؤن دا ڈرین جانی شروع ہو گئی ہیں, سارے کے سارے آپ کے جتنے بھی اسٹاکس کی گروتھ ہے وہ پلمٹ کرنی شروع ہو گئی ہے, تو وہ آٹومیٹکلی اس وقت جو بڑی کمپنیز تھیں نا, بڑی کمپنیز نے اپنے ڈیسیجن لینے شروع کر دیے. صحیح. لیکن ابھی بھی اسٹل آپ دیکھیں اسٹاک مارکیٹ کے حالات دیکھیں, ابھی 3 کنزیکٹیو بیڈ نیوز ہمیں سننے کو ملی. ٹھیک ہے, ایک تو ہم نے ٹیکنیکلی اف وی اسپیک اباؤٹ ریسیشن, جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب ڈیفائن کرے گا نا کوئی بھی ریسیشن کو, تو ہی از گونا سے کہ 2 نیگیٹو GDP quarters create a recession by technical analysis. ہم لوگوں نے 2 نیگیٹو ٹیکنیکل انالیسس کر لیے ہوئے ہیں GDP کی نیگیٹو گروتھ کے اوپر. ابھی 2 دن پہلے انہوں نے اناؤنس کیا 0.9% ہمیں نیگیٹیوٹی نظر آئی ہے گروتھ کے اوپر, تو ہم ڈیپریشیٹ کر رہے ہیں اس کے اندر. لیکن اسٹل پھر بھی ہمیں گورنمنٹ جو ہے وہ اس چیز کو ماننے پہ تیار نہیں ہے
کہ ہم ریسیشن کے اندر آ چکے ہوئے ہیں. ہم لوگ وی آر ان ریسیشن رائٹ ناؤ. وی آر ٹیکنیکلی ان ریسیشن ایون دو کہ گورنمنٹ سیز کہ نو وی آر ناٹ, اور اس کے پیچھے سب سے بڑی ریزن بھی نظر آتی ہے. بھلا کیا ریزن ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں اکانومسٹ کو خوف زدہ نہ کرنا. ایک تو کنزیومر کا سینٹیمنٹ بحال رکھنا. صحیح, ٹھیک ہے. اکانومسٹ کو آپ ناراض کریں یا بحال رکھیں کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ اکانومسٹ جو ہے نا وہ بیسکلی آپ کی تسلی دینے سے نہیں چلے گا. صحیح. اکانومسٹ نے چند اسپیسیفک انڈیکیٹرز ہیں وہ جو سامنے اس نے اسٹڈی کرنے, اور پھر اس کے بعد اس نے اپنی ججمنٹ دے دینی ہے, اسٹریٹجی بنانی. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو اکنامک انڈیکیٹرز کے اوپر میں آتا ہوں, لیکن بیفور دیٹ ان لوگوں کو جو سب سے بڑا پرابلم آیا وہ یہ آیا کہ مڈ ٹرم الیکشن جو ہے وہ سر پہ کھڑے ہوئے. رائٹ. تو وہ مڈ ٹرم الیکشنز کی وجہ سے انہوں نے ڈیسیجن یہ لیا کہ ہم لوگ اس وقت ریسیشن کے اندر ہیں, انڈیکیٹرز ہمارے لیے ہماری فیور کے اندر نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے ڈالر کی ویلیو جو ہے وہ تھوڑے عرصے کے اندر پلمٹ کرتی ہوئی نظر آئے گی. رائٹ. ہمارے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ انسرٹنٹی کی طرف موو ہوں گے. لیکن پھر بھی سنس وی ہیو دا مونوپلی آل اوور دا ورلڈ, ہم جو کہیں گے وہی ہوگا. تو ہم لوگ نہیں ہیں ریسیشن کے اندر, انہوں نے کہہ دیا. تو انہوں نے یہ کیا, اور مجھے بڑی حیرت ہوئی یار. آپ ہمارا پریزیڈنٹ جو ہے بائیڈن وہ ساروں کے سامنے آیا کہہ رہا ہے کہ جناب ٹیکنیکلی وی آر ناٹ ان ریسیشن رائٹ ناؤ. ہمارا جو فیڈ کا جو چیئر ہے جیروم پاول, ٹھیک ہے, اس نے یہ بات کی ہے. تو سینیٹر جینٹ یلن جو پہلے فیڈ کی چیئر تھی, اس نے آ کے یہ بات کی. مجھے حیرت ہوتی ہے یار یہ لوگ کس طریقے سے کس لیول کے بندے ہیں, بلنٹ لیول پہ اور کس بلنٹ لیول کے اوپر آ کے نا لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. نہیں کوئی پرابلم والی بات نہیں, کوئی ایشو والی بات نہیں ہے. رائٹ رائٹ. تو اکنامک انڈیکیٹرز جو ہے نا یار وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا, ایک مارکیٹ میں جو جیسے ایک تو بھائی چھوٹے طور پیمانے پہ بزنس مین ہے یا انویسٹرز ہے, ٹھیک ہے نا, مگر کچھ لوگ بڑے برانڈس کو دیکھ کر بھی نا تھوڑے سے ہنٹ لے لیتے ہیں. صحیح ہے. کہ جو میں ابھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے بات کر رہا تھا کہ آپ کے جو بڑے بڑے جو ریٹیل والے ہیں, آپ کے والمارٹ ہو گئے, آپ کے ٹارگیٹ ہو گئے, یا آپ کے جے سی پینی وغیرہ, انہوں نے جب اپنے آپ کو لمیٹڈ کرنا شروع کیا نا, تو کچھ اسمال بزنس مین بھی تھوڑا سا ان کو ہنٹ مل گئی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ان کے تو پورے انالسٹ ہوتے ہیں, ان کی پوری امپیکٹ اسٹڈی ہوتی ہے, ان کی اسٹریٹجی کے بہائنڈ, ان کی ہر چیز کے بارے میں ان کی مطلب دے گو ود دا ناٹ فلو, دے گو ود دا اسٹریٹجیز اینڈ دین دے دین امپلیمنٹ اینڈ ایگزیکیوٹ دا پروسیس. شیور. تو اس پہ کچھ لوگ میں نے جگہ پر دیکھا کہ لوگ تھوڑا سا الرٹ بھی ہوئے, ایون کہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ نہیں جی ہم تو بالکل صحیح ہیں, اور ہم کو انفلیشن نہیں ہے, بٹ لوگوں نے تھوڑا سا اس سے بھی ہنٹ لیا. یار دیکھیں, آپ کا جو کنزیومر سینٹیمنٹ ہے نا, میں بار بار اس لفظ کا استعمال کر رہا ہوں کیونکہ اس کی بڑی اہمیت ہے. صحیح. آپ کی مارکیٹس دے آر ڈریون اکارڈنگ ٹو دا کنزیومر سینٹیمنٹ. رائٹ. ٹھیک ہے. اگر کنزیومر سیٹسفائیڈ ہے, آپ کے انسٹیٹیوشن سیٹسفائیڈ ہے, ٹھیک ہے, آپ کی ریٹیل سیٹسفائیڈ ہے, تو اس کا امپیکٹ آپ کو کہاں پہ نظر آئے گا؟ آپ کو اس کا امپیکٹ الیکشنز کے درمیان تو نظر آئے گا ہی آئے گا, لیکن جو سب سے بڑا اور میجر امپیکٹ ہوتا ہے وہ آپ کے اسٹاک مارکیٹ کے اوپر ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے. ابھی جو آپ نے بات کی ہے اس کو اگر میں سامنے کیٹر کروں اور میں مانیٹر کرتے ہوئے دیکھوں, تو مجھے جو چیز نظر آتی ہے نا, مجھے یہ چیز نظر آتی ہے کہ یہ سارا سلسلہ ہونے کے باوجود, نیگیٹو جی ڈی پی آنے کے باوجود, آپ کی اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ گروتھ کی طرف نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. دیٹس سرپرائزنگ فیکٹ. ڈاؤ جونز نے 850 پوائنٹس جو ہے اس کی پازیٹیوٹی شو کی ہے. نیسڈیک نے اپراکسیمیٹلی 4% جو ہے وہ پازیٹیو شو کی ہے. ٹھیک ہے. S&P 500 اپراکسیمیٹلی 4.5% پازیٹیوٹی کے اوپر جا رہی ہے. S&P 500 4000 پوائنٹس کا انڈیکس کراس کر چکی ہوئی ہے. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو کہ ہم بہت عرصے سے دیکھ رہے تھے کہ ایک سپورٹ لیولز تھے جن کو کراس نہیں کیا جا رہا تھا. ایک نیگیٹو انفارمیشن مارکیٹ کے اندر آتی ہے کہ آپ کے فیڈز نے 0.75 جو ہے نا بیسس پوائنٹس جو ہے وہ انکریز کر دیے ہوئے ہیں, انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا ہوا ہے. جی ڈی پی آپ کا سامنے نظر آ گیا کہ نیگیٹو ہے, -0.9% کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. یہ ساری نیوز آنے کے باوجود, وہ سارے آپ کو جو ہے وہ انڈیکیٹرز ملنے کے باوجود آپ کو اسٹاک مارکیٹ اگر اوپر جاتی ہوئی نظر آتی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کنزیومر جو ہے ابھی تک بلیو کر رہا ہے سارے اسٹرکچر کے اوپر. ہاں, دے آر ویری ہیپی, دے آر کانفیڈنٹ کہ دے گونا گیٹ آؤٹ آف دا ہول سچویشن, اور دیر از اے ویری پازیٹیو پوائنٹ بیہائنڈ آل آف دیٹ. گورنمنٹ کیا کہتی ہے کیا نہیں کہتی, دیٹس اے ٹوٹل ڈفرنٹ پوائنٹ آف ویو. گورنمنٹ کہتی ہے کہ جناب آپ کا جو
لیبر اسٹیٹسٹکس سے جو امپلائمنٹ کا انمپلائمنٹ کا ڈیٹا ان کے پاس آ رہا ہے وہ گروتھ کی طرف ہے. ٹھیک ہے, گروتھ کا مطلب یہ کہ ریڈیوس ہو رہا ہے, انمپلائمنٹ ریڈیوس ہو رہی ہے. تو یہ ایک بہت میجر امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ہماری اکانومی اسٹیبل ہے. پلس ہماری جو بیلنس شیٹس ہیں, بیلنس شیٹس جو ہیں وہ ہماری بہت پریکٹیکلی جو ہے نا بہت ہیوی چل رہی ہیں. ہمیں کسی قسم کا کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے, ہم سسٹین کر رہے ہیں اور آگے بھی سسٹین کریں گے. جبکہ یہ دو صرف اور صرف انڈیکیٹرز امپورٹنٹ نہیں ہیں اکانومی کو جو ہے نا آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, اس میں اور بہت سارے, میں بھی تھوڑا سا آپ کے ساتھ بیچ میں ایڈ کرتا ہوں. لیکن جو میں بھی فی الحال آپ سے بات کر رہا تھا, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر آپ کی اسٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ لکھ لیں کہ آپ کے کنزیومر کو اس وقت کانفیڈنس دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی اس وقت کنزیومر کے پاس بہت سکون ہے, کنزیومر کو بہت تسلی اور دی جا رہی ہے, بہت حوصلہ دیا جا رہا ہے کہ حالات جس بھی قسم کے ہو جائے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جس طرح ہمارا عمران خان کا نعرہ ہے نا, آپ نے گھبرانا نہیں ہے. تو یہ اگلے کو صرف تسلی نہیں دے رہے ہیں, اگلے کو اسٹاک مارکیٹ کا ریفرنس بھی دے رہے ہیں, اور اسٹاک مارکیٹ کے اندر جو انویسٹرز موجود ہیں ان کا جو حوصلہ ہے وہ بھی بحال رکھ رہے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, تو یہ ایک سب سے امپورٹنٹ میجر فیکٹر ہے جو کہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ اپنے انویسٹرز کو راضی رکھے وہ ہر حال میں. ٹھیک ہے, یہ تو بہت امپورٹنٹ چیز ہے. جو سیکنڈ جو میں بار بار یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں, دیکھو یار اکانومی کے لیے نا کچھ انڈیکیٹرز ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں. ٹھیک ہے, کچھ نہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں 4 انڈیکیٹرز بہت امپورٹنٹ ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں 6 انڈیکیٹرز بہت امپورٹنٹ ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں 11 انڈیکیٹرز بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کی اکانومی کو, کسی کی بھی اکانومی, کسی بھی ملک کی اکانومی کو آپ نے میجر کرنا ہونا تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس کی جی ڈی پی, جو کہ ہم بار بار ابھی ڈسکس کر رہے ہیں, گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ. آپ کی جی ڈی پی کی فگرز نیچے آتی ہیں اور کنزیکٹلی 2 کوارٹرز کے اندر نیچے آ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ریسیشن کے اندر جا چکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, جی ڈی پی سے جیسے آپ باہر نکلتے ہیں تو پھر آپ کے آتے ہیں انٹرسٹ ریٹس. انٹرسٹ ریٹس جو ہیں وہ آپ کو اس چیز کی ایشورٹی دیتے ہیں کہ آپ کا جو کنزیومر ہے, آپ کا جو انویسٹر ہے, اس کو ایک ایسا پلے گراؤنڈ ڈیولپ کر کے دیا جائے گا جس کے اندر وہ اپنی ایکسرسائز پریکٹس کر سکتا ہے, بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے, انویسٹمنٹس کے پوائنٹ آف ویو سے, اور جس بھی چیز کو وہ پرچیز کرنا چاہ رہا ہے تو اس کی بائنگ جو ہے وہ بہتر ہوگی, آپ کو نظر آئے گی. صحیح. ٹھیک ہے, پھر آپ کی کرنسی مارکیٹس, کرنسی مارکیٹس بہت امپورٹنٹ ہے. کرنسی مارکیٹس آپ کی اکنامک انڈیکیشن کرتی ہیں کہ آپ کی اس وقت اکانومی اسٹیبل ہے یا نہیں ہے. سو فار اکنامک انڈیکیٹرز کو اگر کرنسی مارکیٹ کے ساتھ ریلیٹ کیا جائے تو ہم لوگ کافی اسٹرانگ ہیں. سو فار جی ڈی پی ہمارا نیگیٹو ہے, انٹرسٹ ریٹس ہمارے فیڈز بار بار بڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, کل یہ ایف ایم سی کی میٹنگ ہوئی ہے نا, تو اس کے اندر بڑھا دیا 0.75 بیسس. تو انٹرسٹ ریٹس ہمارے اوپر بڑھے, لیکن کرنسی مارکیٹس کے اندر وی آر اسٹیبل, ڈالر از اسٹیبل رائٹ ناؤ. ٹھیک ہے, پھر آپ کی اسٹاک مارکیٹ مسلسل گروتھ کی طرف جا رہی ہے. میں نے بھی آپ کو بتایا ایس این پی 500 جو ہے وہ 4000 پوائنٹس کا انڈیکس کراس کر گئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو ہماری اسٹاک مارکیٹ اس وقت پازیٹیوٹی کی طرف ہے. ان امپلائمنٹ اور ویجز, یہ ایک اور امپورٹنٹ اکنامک انڈیکیٹر ہے جس کے اوپر میں ذاتی طور پہ جو ہے نا میں اختلاف کرتا ہوں. جو فگرز میرے پاس موجود ہیں اس کے لحاظ سے مجھے نظر آتا ہے کہ ان امپلائمنٹ کا جو ڈیٹا ابھی تک ہمیں جو لیبر اسٹیٹسٹکس پرووائڈ کر رہی ہے وہ کہیں بھی کسی لحاظ سے سوٹیبل نہیں ہے. پیپل آر اسٹل انمپلائڈ. ریئلسٹک نہیں لگ رہی ہے. یس, اٹ از ناٹ ریئلسٹک. اور مجھے ایک سوری آپ کی تھوڑی سی بات انٹرپٹ کر رہا ہوں کہ اس اسٹیٹکس کو بار بار دکھایا جا رہا ہے, اف یو نوٹس دیٹ پارٹ. یا کیونکہ وہ آپ کا ایک وہ ریٹرک ڈیولپ کر رہا ہے نا, آپ کا مائنڈ میک اپ کر رہا ہے. تو ایک چیز ہوتی ہے کہ میں آپ کے منہ میں کچھ ڈالنا چاہ رہا ہوں. یس 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 یو نو واٹ آئی مین. ہاں, تو جس وقت آپ ڈیٹا رن کریں گے نا, اور ڈیٹا میں صرف اور صرف آپ کے ساتھ اس وقت بات کر رہا ہوں, تو آئی ایم جسٹ گونا گیو یو اے فوڈ فار تھاٹ. میں اپنے لسنرس کو بھی فوڈ فار تھاٹ دے رہا ہوں کہ اس کے اوپر خود ریسرچ کریں اور خود دیکھیں. جو آپ کے پاس لیبر اسٹیٹسٹکس کا جو ڈیٹا آ رہا ہے, اگر آپ اس کو کمپیئر کریں گے تو آٹومیٹکلی اس کے اندر آپ کو ریڈکشن ملے گی. ٹھیک ہے, لیکن وہ ریڈکشن اس لیول کی نہیں ہے کہ آپ فائنینشیل کرائسس یا جو ڈبری آپ کے اوپر آ چکی ہوئی ہے آپ کہیں کہ جناب نہیں ہم لوگ ریسیشن سے باہر نکل چکے ہوئے ہیں. پھر ایک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس کو بولتے ہیں انفلیشن. دیکھیں, یہ جو اکنامک انڈیکیٹر ہے یہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کسی بھی مارکیٹ کی ہیلتھ کو. اکنامک ہیلتھ نہیں, مارکیٹ کی ہیلتھ کی بات کرو. تو مارکیٹ کی ہیلتھ میں ڈیفینیٹ سی بات ہے, جس وقت انفلیشن بڑھنی شروع ہوتی ہے تو آٹومیٹکلی اس میں گراوٹ آنی شروع ہو جاتی ہے, ڈیکریمنٹ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. صحیح. تو وہ جو ڈیکریمنٹ ہے وہ بیسکلی کنزیومر کے پاس سے بائنگ پاور ریڈیوس کرتا جاتا ہے. اگر کنزیومر کے پاس سے بائنگ پاور ریڈیوس ہو جائے گی تو آٹومیٹکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ریٹیل انڈسٹری سروائیو نہیں کر سکے گی. صحیح. ٹھیک ہے,
آپ کے وہ تمام ادارے جو برک اینڈ مارٹر یا آن لائن، جس طرح آپ امیزون کی سروسز ہیں، ان کے اندر آپ کو جو ہے نا ان کی گروتھ کے اندر آپ کو ریڈکشن نظر آئے گی. آپ کو ریگولر جتنا بھی مارکیٹس کے اندر امیزون کے حوالے سے میں تھوڑی سی بات ایڈ کروں کہ میجر ریسٹرکشن نظر آئے گی. بالکل نظر آئے گی. بہت سارے امپلائیز انہوں نے لیڈ آف. ہم نے ڈیلرز ہاؤسز، یس ان کے سارے آئی تھنک 3-4 ہم نے سنا کہ ٹیسلا نے گرا دیے ہیں اپنے امپلائیز کو، لے آف کیا ہے. والمارٹ نے لے آف کیا ہے. امیزون نے لے آف کیا ہے. ملٹیپل جتنی بڑی بڑی آپ کی کمپنیز ہیں وہ ساری کی ساری لے آف کر رہی ہیں. ریزن بیہائنڈ کہ ان کے جو ڈیٹا ہمارے پاس آ رہا ہے، ان کی ارننگس کی جو رپورٹس ہمارے پاس آ رہی ہیں، بے شک وہ آپ کو گروتھ پہ نظر آئیں گی، ان کا ریونیو پازیٹیو نظر آئے گا، لیکن اس کے اندر ایک نیگیٹیوٹی ملے گی آپ کو. اور وہ نیگیٹیوٹی اس چیز کی ہے کہ وہ سینٹیمنٹ، آپ نے وہ جو پہلی بات کی تھی نا کہ کنزیومر جو ہے، جو بڑی بڑی جو کمپنیز ہیں وہ پازیٹیو نظر آ رہی ہیں یا وائس ورسا، تو اس کے اندر یہ بیسکلی یہ جو ڈیٹا ہے یہ بہت میٹر کرتا ہے. ٹرو. ٹھیک ہے. تو آپ کا جو انفلیشن ہے نا، انفلیشن ابھی کرنٹلی یہ 9.1 بتا رہے ہیں، جو کہ یہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ میڈیا انفلیشن ہے. میں انفلیشن کو 2 جگہوں پہ کیٹیگرائز کرتا ہوں. ایک آپ کی کور انفلیشن ہے اور ایک آپ کی میڈیا انفلیشن ہے. کور انفلیشن وہ ہے جو کہ ریئلسٹکلی بیسس کے اوپر آپ کو ہٹ ہو رہی ہے ڈیلی بیسس کے اوپر. آپ ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں، ڈینٹسٹ کہتا ہے جناب کہ پہلے آئی یوز ٹو چارج یو لائک $150، ناؤ آئی ایم گونا چارج یو $400 because everything is expensive. You go to a car mechanic, the car mechanic says, man, like, literally for a car oil change, I used to charge you like $60. No, it's not going to be $60 anymore. It's going to be $110 now. $110 now, right. ٹھیک ہے. تو وہ ہے آپ کی کور انفلیشن جو کہ آپ کی چیزوں کے اوپر نظر آئے گی. ٹھیک ہے. پیڈل کی پرائسز کے اوپر اور باقی کنزیومر آئٹمس کے اوپر وہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ آپ کا میڈیا انفلیشن ہے، جس کے بارے میں ایوری بڈی وانٹس ٹو ٹاک اباؤٹ. اب باقی لوگ نہیں بات کرتے. تو انفلیشن کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کنزیومر پرائس انڈیکس، CPI. آپ کا CPI ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کنزیومر کو اس وقت پروڈکٹ کس پرائس کے اوپر مل رہی ہے. ٹھیک ہے. رائٹ. تو یہ بیسکلی انفلیشن ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس کے بارے میں لوگ نارملی جو ہے وہ سطحی طور پہ ہم لوگ بات کر لیتے ہیں کہ یار انفلیشن بہت ہائی ہے، انفلیشن بہت ہائی ہے. انفلیشن کے اپنے بہت پیرامیٹرز ہیں جن کو اسٹڈی کرنا پڑتا ہے. تو اکنامکلی انفلیشن اگین نیگیٹو ہے ہماری. تو ہمارا GDP نیگیٹو ہو گیا، ہمارے انٹرسٹ ریٹ نیگیٹو ہو گئے، ہمارا کنزیومر پرائس انڈیکس نیگیٹو ہو گیا، ہمارا انفلیشن نیگیٹو ہو گئی، ان امپلائمنٹ ہماری نیگیٹو ہے. صرف اسٹاک مارکیٹس اور کرنسی مارکیٹس سے ہماری پازیٹیو جا رہی ہیں. موونگ ٹو That's what you're talking about, the core numbers. میں آپ کے ساتھ وہ بات کر رہا ہوں کہ بیسکلی یہ بیسکلی آپ کے انڈیکیٹرز ہیں اکانومی کے، اکانومی کو اسٹڈی کرنے کے. تو انہوں نے جس طریقے سے کہہ دیا نا کہ اکانومی از گڈ، وی آر ناٹ ان ریسیشن، میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ ہم نے کن کن چیزوں کو سامنے دیکھنا ہے. I was surprised when they were comparing to Donald Trump government to Biden. Yes. اور اس کا ان امپلائمنٹ ریشو سے اس کو کمپیئر کیا جا رہا تھا، تو جو بائیڈن کا ان امپلائمنٹ ریشو تھا وہ ویری لو تھا. اینڈ آئی واز سرپرائز کہ ایک ظاہر سی بات ہے، آپ بھی یونائٹڈ اسٹیٹس میں رہتے ہیں، میں بھی رہتا ہوں، ہم نارملی لوگوں کو دیکھتے ہیں کام کرتے ہیں اپنے کسی بھی حوالے سے، تو ایسا جو مارکیٹ اسٹیٹکس بتائی جا رہی ہیں وہ ریئل لائف میں ایسی فیل نہیں آ رہی ہے. یو نو واٹ آئی مین؟ یار آپ نے یہ جو بات کی ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. میں اس کے اوپر واپس آتا ہوں، لیکن لیٹ می جسٹ فنش a couple of more economic indicators that we need to like literally look into right now. Okay. ایک ہے آپ کی ہوم سیلس. ٹھیک ہے. مارٹگیج انڈسٹری جس کو بولتے ہیں. جس وقت ہم نے بات کیا کہ انٹرسٹ ریٹس بڑھیں گے تو اس کا امپیکٹ جو ہے کنزیومر کے اوپر مختلف طریقے سے پڑے گا. تو سب سے امپورٹنٹلی جو آپ کو جو اس کا امپیکٹ پڑتا ہے وہ مارٹگیج کے اوپر پڑتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. مارٹگیج انڈسٹری سب سے پہلے ہٹ ہونی شروع ہوتی ہے لوگوں کے اندر. پہلے آج سے 2 سال پہلے تک لوگوں کو تقریباً 3% کے اوپر 3.5% کے اوپر جو ہے لونس مل رہے تھے 30 ایئرس کے لیے. ٹھیک ہے. اب وہی لونز اگر 6% پہ 7% پہ چلے جاتے ہیں تو آٹومیٹکلی کنزیومر جو ہے وہ فیئرسم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. وہ کمفرٹیبل نہیں ہوگا اپنی پرچیز کے اندر. ٹھیک ہے. اور انٹرسٹ ریٹ جتنا زیادہ بڑھتا جائے گا آپ کا لینڈر جو ہے اس کی ریکوائرمنٹس اتنی زیادہ بڑھتی جائیں گی. ٹھیک ہے. لینڈر وہ میک شیور کرے گا کیونکہ اکانومی اس وقت جو ہے بہت اسٹریسفل حالات کے اندر سے گزر رہی ہے، تو آٹومیٹکلی وہ آپ سے زیادہ ڈیمانڈ کرے گا ڈاکیومنٹس کی، زیادہ سے زیادہ کولیٹرل کی ڈیمانڈ کرے گا، زیادہ میک شیور کرے گا کہ واٹ یو آر ارننگ رائٹ ناؤ از گونا بی سفیشینٹ فار دیم ٹو کلیکٹ دیئر اون منی ایکچولی فرام یو. ٹھیک ہے. تو یہ ہاؤسنگ مارکیٹ کے اندر مارٹگیج انڈسٹری بہت میٹر کرتی ہے. تو وہ آپ کی مارٹگیج انڈسٹری جو ہے آپ لوگوں نے اس سال کے اسٹارٹ کے اندر دیکھا ہوگا کہ شروع کے 2 مہینے جو ہے ایک دم سے بہت زبردست. ایک گھر کی جو ہوم شوئنگ ہوتی تھی باہر لوگ بولیاں لگایا کرتے تھے. صحیح. ٹھیک ہے. بڈز لگتی تھیں. لیکن انٹل مارچ. یس. اور مارچ کے بعد ایک دم سے وہ اس میں گراوٹ نظر آنی شروع ہوئی ہے. اور اب سچویشن یہ ہے کہ میرے پاس ریڈ فن کا ڈیٹا موجود ہے.
Redfin نے بیسکلی اپنی ایوریج لسٹنگ کے اوپر $15,000 to $30,000 ریڈکشن جو ہے وہ سجیسٹ کر دی ہوئی اپنے ہوم سیلرس کو کہ اگر تم نے گھر بیچنا ہے تو 30,000 تک کی جو ہے نا ہوم پرائز کے اوپر ریڈکشن کرو, ٹھیک ہے, تب تمہارا گھر بکے گا. اور تب بھی اس کے بعد بھی آپ کی لسٹنگ ایکٹیو ہے, لوگ آپ کو اپروچ نہیں کر رہے, تو دیر از اے نیگیٹو سینٹیمنٹ رائٹ ناؤ ایکچولی, ٹھیک ہے. اور یہ ان تمام چیزوں کے بعد آپ کی مینوفیکچرنگ ایکٹیویٹی, تو یو ایس کے اندر آپ کو پتا ہے مینوفیکچرنگ کے کیا حالات ہیں, ہم لوگ ہر چیز جو ہے نا وہ آؤٹ سورس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ جو آؤٹ سورس کر رہے ہیں اس کی وجہ سے آٹومیٹکلی آپ کا امپورٹ کا بل بڑھے گا, بالکل بڑھے گا. آپ کا امپورٹ کا بل بڑھے گا تو اس کا رسپانس کیا آئے گا, اس کا رسپانس یہ آئے گا کہ آپ کی اکانومی کے اوپر اور زیادہ پریشر اور برڈن آئے گا. تو ابھی جس وقت فیڈز نے کوانٹیٹیو ٹائٹنگ شروع کرنی ہے, بلکہ ایسا شروع کر دی ہوئی ہے, تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا امپورٹ کا بل ریڈیوس کرنا پڑے گا, ان کو صحیح انٹرسٹ ریٹ بڑھانا پڑے گا. فیڈز اپنا ریٹ ہائک کریں گے اور اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ اکانومی کے اندر انفلیشن کو ریڈیوس کرنے کی کوشش کریں گے. انفلیشن کو ریڈیوس کریں گے تب کہیں جا کے لوگوں کو تھوڑا سا اس چیز کا سکون ملے گا کہ ہاں ٹھیک ہے اب جو ہے نا حالات بہتر ہو جائیں گے. صحیح. میں نے جتنا بھی آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کیا, ڈڈ اٹ میک اینی سینس ٹو یو؟ یس. ٹھیک ہے. تو یہ اٹس اے مکس آف اے لاٹ آف اسٹف, جس وقت آپ سارا کا سارا اینالائز کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہو از پلئنگ اے گیم ود یو رائٹ ناؤ. ٹھیک ہے. اینڈ یو وڈ بی ایبل ٹو لائک لٹرلی یو نو اسیس کہ واٹ دے آر ٹرائنگ ٹو ٹیل یو از ناٹ واٹ اٹ از. یعنی کہ دے ہیو بین ٹاکنگ اباؤٹ اے اسٹارم, بٹ دا اسٹارم از رائٹ ان فرنٹ آف یو, or it's stalled right on you right now, but they don't want to disclose it just because of couple of things. اور ان کے اندر ایک مڈ ٹرم الیکشن موجود ہے, اور دوسرا یہ کنزیومر کا سینٹیمنٹ بحال رہے, ٹھیک ہے. تو اب یہ چیزیں ہیں جو کہ آپ اور میں جو ہے نا ہم لوگ ان کو نگلیکٹ نہیں کر سکتے. میرے حساب سے ریسیشن آ چکا ہوا ہے, اور یہ ریسیشن ایسے ہی ہے, ریسیشن رہے گا. اور ریسیشن کا اپنا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ایوری ٹائم جس وقت ریسیشن کے انڈیکیٹرز کنفرم ہو جاتے ہیں, نیگیٹو جی ٹی پی کے 2 کوارٹرز آپ کو سمجھ میں آ جاتے ہیں, تو پھر اس کے بعد آپ کے پاس 18 to 20 months کا پیریڈ ہوتا ہے, جس کے اندر آپ نے وہ پیرامیٹرز لینے ہیں جو کہ آپ کو پریکاشنری میجرز کے طور پہ یوٹیلائز کرنے ہیں. اگر آپ نہیں کر سکیں گے تو الٹیمیٹلی اس کا رسپانس یہ ہوگا کہ آپ آٹومیٹکلی اس لوپ ہول میں سے, اس شٹ ہول میں سے باہر نہیں نکل سکیں گے. ایک دفعہ ہم نے اپنی ہسٹوریکلی ہم نے 2008-2009 کا جو ریسیشن آیا, 99 کا ریسیشن آیا, پھر اس کے بعد 1970s کا ریسیشن آیا, 1930s کا جو ریسیشن آیا, جتنا بھی ہم نے اس کو ڈگ بیک کیا, ہم نے یہ دیکھا کہ جو جائنٹس ریسیشن ہٹ ہونے سے پہلے پریپیئر نہیں کرتے, ریسیشن ختم ہونے کے بعد ان کا نام نہیں ہوتا مارکیٹ کے اندر. لیکن ساتھ میں اس کا ایک پازیٹیو سینٹیمنٹ ایک اور بھی ہے کہ اگر آپ ویل پریپیئرڈ ہیں, کیونکہ ریسیشن آپ کے لیے بہت ساری امپورٹنٹ چیزیں لے کر آتا ہے. ریسیشن ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ بینیفٹ لے کر آتا ہے جو ایمرجنگ مارکیٹس کے اندر اپنے آپ کو یوٹیلائز کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ ریڈی بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس وقت ان کو بائنگ پاور ملے اور بائنگ اپرچونیٹی ملے تو وہ بائنگ کریں, اور وہ بائنگ اوور دا پیریڈ آف ٹائم میچور ہو اور ان کو پے بیک کر سکے. وہ بے شک ریئل اسٹیٹ کے اندر ہو, بے شک اسٹاکس کے اندر ہو, وہ بے شک کرپٹوز کے اندر ہو, وہ بے شک واٹس ایور کسی بھی چیز کے اندر ہو. تو آپ کو نئے بلینئرز اور ملینئرز ملٹیپل تعداد کے اندر, سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ریسیشن کے بعد آپ کو ملیں گے. لیکن یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ لوگوں کی نا اب سیلس کے اندر, سینس اب میرا ایک سیلس کا بھی بیک گراؤنڈ ہے, تو آئی یوز ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. جب بھی بارش آتی ہے نا یا کوئی اسٹارم آتا ہے, تو دیر آر 2 kind of salesmen, ٹھیک ہے. تو the first one is, man, this is raining right now. It's a storm actually. Like, there is no way. Nobody's going to respond to my calls. I'm not going to go to work today. Okay? Right. And there is the other guy who says, this is the perfect opportunity for me right now, actually. Right. I'm not going to be facing any other salesman for a competition. This is the perfect time for me to get into the market and make some money. Right. Whether it be a storm or whatever it is, I'm going to go out and make some money. So people who have that kind of mentality, who think like literally, this is the perfect time to make money, they're going to be making shit tons of money. میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. Sure. کہ جب اسپینش فلو آیا تھا, جی, if you remember, جی, تو ایک ریسرچ کے مطابق جب اسپینش فلو آیا تو ٹھیک ہے, ایل اے کے اندر اسپیشلی انہوں نے یہ کیا کہ بھائی جاب تو جنریٹس ہو رہی ہیں, مگر ہمیں اکانومی کو اسٹیبل کرنے کے لیے آپ کو جو کیا کہتے ہیں تھوڑے سے لون پاسز کرنے پڑیں گے ایزی ٹرمز کے اندر. تو اس زمانے میں جنہوں نے اپنے بزنسز اسٹارٹ کیے تھے,
ایک رپورٹ کے مطابق کہ ان کی آلموسٹ 3 جنریشن نے وہ بزنس رن ہوا ہے. اسپینش فلو کا ٹائم. اچھا اسپینش فلو کو کمپلیٹ ہوئے ہوئے آلموسٹ تقریباً اٹس گonna be about 100 years. تو تقریباً اگر آپ 3 جنریشن پہ جاتے ہیں, 3 generations almost 80 to 90 years. آپ دیکھ لیں, اندازہ لگا لیں. لیکن ساتھ میں ایک چیز اور بھی بہت امپورٹنٹ ہے. پہلے کس زمانے میں یہ جو ریولیوشنز ہم نے اپنی زندگی کے اندر فیس کیے ہیں, پہلے تقریباً انڈسٹریل ریولیوشن ہم نے فیس کیا. انڈسٹریل ریولیوشن کے بعد ہم نے سوشل انفارمیشن ٹیکنالوجی ریولیوشن, ٹھیک ہے, ارلی 2000s کے اندر .com کے جو ببل کے بعد جو ہم نے فیس کیا, وہ سارا کا سارا ہمارا جو تھا وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ریولیوشن تھا. اور آفٹر 2015 آئی وڈ سے اٹس سوشل میڈیا ریفارمز اور ریولیوشن. تو یہ جو ریولیوشنز آئے نا, جو انڈسٹریل ریولیوشن تھا نا, اس کا ایج بہت لمبا تھا. سب سے بڑا تو جو 1929 to 1934 or something like that, وہ سب سے بڑا تھا. اس کے بعد پھر ہم تھوڑے اسٹیبل ہوئے, پھر 1932 to 1934 something. شیور. اچھا اب جو بہت ڈیزاسٹر تھے. بالکل میں جو بات کر رہا ہوں نا, میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کو بیسکلی ان کمپنیز کی جو ایج تھی نا, وہ آپ کو نظر آتی تھی کہ ایک کمپنی گرو کرتی تھی, اور گرو کرنے کے بعد پھر سروائیو کرتی تھی, اور سروائیو کرنے کے بعد ظاہر سی بات ہے جس وقت آپ ایک گراف کو فالو کریں نا, تو گراف کے اندر اس کے اپورڈ پوائنٹس اور ڈاؤن ورڈ باٹمز اور اپس, ہائی اور لوز نظر آتے ہیں. تو اسی طریقے سے جب کوئی آرگنائزیشنل سیٹ اپ ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی آپ کو اس کے اپس اینڈ ڈاؤنس دونوں نظر آتے ہیں. تو اگر میں کسی بھی آرگنائزیشن کو آج سے 100 سال پہلے لے جاؤں اور اس کو اسٹڈی کرنا شروع کروں, تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک ایوریج آرگنائزیشن کی جو لائف اسپین تھا نا, وہ تقریباً 50 to 70 ایئرس کے درمیان میں تھا. ٹھیک ہے, 50 ایئرس یعنی کہ اس نے اپنا انیشیٹ کیا اسٹارٹ اپ رن کیا, سیکنڈ جنریشن نے آ کے چارج لیا, سیکنڈ جنریشن نے اس نے رن کیا, تھرڈ جنریشن نے آ کے اس کو ڈبو دیا. ٹھیک ہے, 50 to 70 ایئرس, 3 جنریشنس. پھر جب انڈسٹریل ریولیوشن کا اینڈ ہونے شروع ہوا, تو پھر ہم نے دیکھا کہ آٹومیٹکلی وہ 50 ایئرس جو ہیں وہ ریڈیوس ہو کر تقریباً کوئی 15 سے 20 سال کے درمیان میں چلے گئے, 20 ایئرس پہ چلے گئے. تو آپ نے جتنی بھی بڑی بڑی کمپنیز دیکھیں, اب دیر آر سو مینی نیمس, اب آئی ٹی سے ریلیٹڈ آپ نام لے لیں جنہوں نے بہت بڑا کام کیا, وہ سارے کے سارے ان کا جو ٹائم فریم تھا نا وہ ریڈیوس ہو گیا, وہ تقریباً 10 سال سے لے کے 15 سال 20 سال کے درمیان میں چلا گیا. ابھی کرنٹلی سچویشن یہ ہے رائٹ ناؤ سوشل میڈیا ریولیوشن کے اندر, اب جو کمپنیز اس وقت کام کر رہی ہیں وہ بہت ہی شارٹ ٹرم پلاننگ کر رہی ہیں, وہ 5 سال کے لیے پلان کر رہی ہیں. They're gonna get in, hit tons of millions of dollars, and they're gonna make an exit strategy. ٹھیک ہے, تو وہ اپنی ایگزٹ اسٹریٹجی بنائیں گے اور وہ نکل جائیں گے اس سے. تو وہ they're not gonna wait actually, تو آپ نے جو پہلے آج سے آپ نے اسپینش فلو کی جو مثال دی, اس زمانے کے لحاظ سے ان لوگوں کے لیے وہ پرفیکٹ ٹائم تھا. انہوں نے اپنی جنریشنل ویلتھ ایکیومولیٹ کرنی تھی, اپنی چیزوں کو اسٹیبلش کرنا تھا اپنے بچوں کے لیے, ٹھیک ہے, اور پھر چلے جانا تھا. آج کے دور کے اندر اگر آپ ملینیلس کی ریسرچ پڑھیں, جو کہ بہت بڑی بڑی یونیورسٹی ساری کنڈکٹ کر رہی ہیں, تو آپ کو وہ نظر آئے گا کہ ملینیلس جو ہیں ان کی سوچ بہت ڈفرینٹ ہے. وہ ہٹ اینڈ رن والی اسٹریٹجی جو ہے نا اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. they wanna come, they wanna hit and they wanna go. اچھا, تو وہ جو ہم .com کی جو بات کر رہے تھے نا, تو وہ .com جو ہے, .com نے ہمیں بہت کچھ سکھا دیا, اور ہمیں آج اس چیز کے بارے میں پتہ چل گیا ہے کہ جو چیز ہم جس طریقے سے اسپیکولیٹ کر رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, اس کا پہلے آپ انڈسٹریز کے اوپر, کمپنیز کے اوپر, آرگنائزیشنس کے اوپر آج انویسٹ کرتے تھے, اور لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرتے تھے 20 سال کی, 15 سال کی, اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کو گروتھ کا ایک بہت بڑا ریونیو جو ہے نا وہ ملے گا, ٹھیک ہے, ریشو اس کی بہت اچھی ملے گی. آج آپ کے پاس 2 سال سے 4 سال کا ٹائم ہے, ٹھیک ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں نا, اب آپ کو اس وقت ٹین ایج ملینئرز بہت زیادہ مل رہے ہیں. آپ اپنے ٹین ایج میں سوچ سکتے تھے کہ آپ $multi million انڈسٹری لگا سکتے ہیں, کچھ سوچ سکتے ہیں؟ آپشن تھی آپ کے پاس, آج ہے آپ کے پاس آپشن. آج پلیٹ فارمز ہیں, آج آپ کے پاس ویب 3.0 ہے, آج آپ کے پاس اس وقت ورچوئل ریئلٹی موجود ہے, آگمنٹڈ ریئلٹی موجود ہے آپ کے پاس, ٹھیک ہے. دیر سو مینی ملٹیپل پلیٹ فارم جس کے اوپر آپ اپنے آپ کو پریکٹس کر سکتے ہیں, آپ اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں. تو آٹومیٹکلی یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کنٹریبیوٹ کرتی ہیں آپ کی ان چیزوں کے اوپر جو کہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں گرو کرنے میں. تو ملینیلس جو ہے نا ان کی سوچ بہت ڈفرینٹ ہے. ملینیلس کیا کہتے ہیں؟ ملینیلس کہتے ہیں کہ وی ڈو ناٹ وانٹ ٹو بی ان اے ویری لانگ ٹرم کانٹریکٹ. ٹھیک ہے, مائک تھوڑا سا اپنا آگے کر لیں.
ہاں تو ملینیلز جو ہیں وہ کسی جاب کے اوپر بھی نہیں جانا چاہتے, وہ ایک شارٹ کانٹریکٹ کے اوپر رہنا چاہتے ہیں, وہ جاب کمپلیٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں بس وی وانٹ بی آن اے موو, ٹھیک ہے. وہ شادیاں نہیں کرنا چاہتے, وہ شادیوں کی بجائے وہ پاور اسپاؤزز کی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاور اسپاؤزز چاہیے, ٹھیک ہے, جو کہ ہمیں ٹیمپرری طور پہ سپورٹ کریں, ہم ان کو سپورٹ کریں, یو نو فرینڈز ود بینیفٹس اینڈ دین وی موو along, ٹھیک ہے. وہ گھر نہیں بائی کرنا چاہتے, وہ اپارٹمنٹس میں رہنا چاہتے ہیں, لگژری اپارٹمنٹس کہہ لیں. وہ دے آلویز وانٹ ٹو بی. آپ نے ایک اور ٹرینڈ دیکھا ہوگا کہ لوگ اپنے کیراوینس کے اندر, لوگ اپنی گاڑیوں کے اندر ٹریولنگ بہت زیادہ کرتے ہیں, ان کے اندر رہتے بھی ہیں, آن لائن کام کرتے ہیں. دے آر آل ملینیلز رائٹ ناؤ ایکچولی, ٹھیک ہے. تو کانسیپٹ آف انڈرسٹینڈنگ دا ہول اکنامک اسٹرکچر فار دا نیو کمنگ جنریشنز از اے ٹوٹل ڈفرنٹ سینیریو ایز آف ناؤ. تو جب آپ ان کو سامنے رکھتے ہوئے چیزوں کو دیکھیں گے نا, تو پھر آپ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اس چیز کو ایگری کر جائیں گے کہ ہم نے آج سے جو 100 سال پہلے جو اسٹرکچرز دیکھے ہیں وہ اسٹرکچرز آج نہیں ہیں. ہاں پھر اچھا خیر نہیں ہو, اتنی لمبی میں نے بات کر دی یار, ویری سوری یار. نہیں, بڑی دلچسپ گفتگو کی آپ نے. اب آپ نے میرے سے ایک بات کی تھی, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اکانومی کو کنٹرول کر کے رکھا ہوا تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میرے فیس بک کے آپ فرینڈ ہیں نا, آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے میرے فیس بک کی فیڈ پہ جانا ہے اور جنوری 20th 2021 جس دن پریزیڈنٹ بائیڈن نے اپنا چارج لیا تھا نا, اس کے اوپر آپ نے جا کے دیکھنا ہے. میں نے ساری کی ساری ڈیٹیل جو ہے وہ اس وقت آج سے 2 سال پہلے, اپروکسیمیٹ 1.5 سال پہلے, میں نے ساری کی ساری ایز کمپیریزن میں نے ڈالا ہوا اس کے اوپر, ٹھیک ہے. اس میں آپ کو گیس کی پرائس کے اوپر, اس وقت گیس واز $2.23 ایٹ دیٹ ٹائم, اینڈ آئی سیڈ Biden-Harris inauguration is going to identify what the gas price is going to be within a year and a half. ٹھیک ہے, آج آپ نے $5-6 آن ایوریج دیکھ لیے گیس, ٹھیک ہے. کیلیفورنیا کی کچھ جگہوں کے اوپر لوگوں نے $9 کی گیس دیکھی ہے, صحیح بات ہے, ٹھیک ہے. انٹرسٹ ریٹس کے اوپر میں نے لکھا ہوا ہے 2.25% انٹرسٹ ریٹ تھا, 2.25%. آج انٹرسٹ ریٹ آپ کے سامنے تقریباً کوئی 7%, 6.5 کے قریب ہے, صحیح, ٹھیک ہے, 6.5 کے اوپر. اسٹاک مارکیٹ کی ہم بات کر چکے ہوئے ہیں, GDP گروتھ کی ہم بات کر چکے ہوئے ہیں اس کے اوپر, اور بہت ساری چیزیں جن کے اوپر میں نے بات کی ہے, ٹھیک ہے. میں نے اسپیسیفکلی اس چیز کے اوپر بھی بات کی تھی کہ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن تھی, ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے نا وہ فوکس کر رہی تھی کہ جتنے بھی ان کے بوٹس ہیں, یعنی کہ جو ملٹری بوٹس ہیں, وہ دنیا کے جتنے بھی دوسرے ممالک کے اندر ہیں وہاں سے ایکسکیویٹ کریں, وہ نکلیں وہاں سے, ٹھیک ہے. ایگزٹ راؤٹ لیں, ایگزٹ اسٹریٹجی لیں. اور جیسے ہی ڈیموکریٹس آئے ہیں, ڈیموکریٹس کے آنے کے بعد آٹومیٹکلی انسٹیبلٹیز ہمیں نظر آنی شروع ہو گئی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ تمام چیزیں میں نے کی ہیں. آئی وانٹ کہ آپ ایک دفعہ جب بھی آپ کو ٹائم ملے جس کو ہیڈ اینڈ سی لائک کہ وہ سارا کا سارا میں نے بڑا ڈیٹیل کے اندر میں نے وہاں پہ لکھا ہوا. نہیں, میں نے اصل میں تھوڑا سا میں فالو کر رہا تھا جب جو ٹرمپ کا جو لاسٹ ایئر تھے نا, جی, اس میں چیزیں میں کافی ٹریک کر رہا تھا چیزیں, تو میں نے دیکھی کہ اب جو نمبرز یہ دکھا رہے ہیں مارکیٹ کے, اور جو کمپیئر ٹو ہز لاسٹ ایئر which is some kind of shaky, you can say that, or not realistic. کسی اسپیسیفک چیز کے اوپر آپ فوکس کر رہے تھے یا اوور آل جنرل؟ میں اوور جنرل کر رہا تھا یار. دیکھیں جنرلی میں نے آپ کو اکنامک انڈیکیٹر سارے بتا دیے. اگر ہم ان امپلائمنٹ بھی اٹھا لیتے ہیں تو اس میں بھی جو یہ ریشو بتا رہے ہیں, it doesn't look that one. It doesn't look right, you can say that. یار in other words یہ سب بتا رہے ہیں کہ بہت اچھا ہے, ہمیں بار بار یہ بتایا جا رہا ہے, بلکہ ہمارا ڈاکٹرائن جو ہے وہ ڈیولپ کیا جا رہا ہے کہ ہمارا مائنڈ سیٹ ایسا ہو جائے, ٹھیک ہے. یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جون میں ان امپلائمنٹ کا جو ریٹ تھا وہ 3.6% تھا, ٹھیک ہے. یار جابس میں بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جابس بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے, بے تحاشا جابس ہے. مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی. والمارٹ اپنے امپلائیز کو لے آف کر رہا ہے, Amazon لے آف کر رہا ہے, ٹیسلا لے آف کر رہا ہے. That's the point I want to raise. تو آپ ان امپلائمنٹ کو کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی ان امپلائمنٹ ریڈیوس ہو رہی ہے؟ Amazon اور Walmart, جی, یہ ایک ریٹیل کے بہت بڑے آئیکنز ہیں, یہ کوئی چلتی پھرتی دکانیں نہیں ہیں. یہ سوری US کے اندر تو والمارٹ سے تو بڑا کوئی بھی ریٹیل جائنٹ نہیں ہے یار, رائٹ, ٹھیک ہے. تو اگر والمارٹ اگر اپنے انڈیکیٹرز دے رہا ہے, اپنے سارے کے سارا ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہے, اور وہ بتا رہا ہے کہ وہ اسٹورز بھی بند کر رہے ہیں, رائٹ, تو آٹومیٹکلی دیر از سم تھنگ گوئنگ آن ایکچولی آن یو نو بیہائنڈ دس. اور آپ کی انمپلائمنٹ اسٹیٹکس بتانی کہ نو وی آر ڈوئنگ ریئلی ویل, اٹس گوئنگ گڈ, یو نو, تو تھوڑا سا مجھے کچھ ایسا لگا کہ اٹ لکس کائنڈ آف فشی. یار یہ بیسکلی جو ہے ٹرمپ کے ٹائم کے اوپر ان امپلائمنٹ جو تھی وہ تقریباً 7% تک پہنچی تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے.
اور وہ کیوں پہنچی تھی؟ کیونکہ ہر جگہ پہ لاک ڈاؤنس لگے ہوئے تھے. لاک ڈاؤنس تھے, پھر اس کے ساتھ پینڈیمک بھی تو تھا نا. ٹھیک ہے, جو فرسٹ رسپونڈرس تھے, جو فرنٹ اینڈ ورکرس تھے, دے ور اونلی ورکنگ. ادر دین دیٹ لائک لٹرلی پیپل ور ناٹ سمپلی جسٹ سٹنگ ان دیئر ہومز اینڈ لائک لٹرلی ڈوئنگ نتھنگ. تو آج کے دور میں اور کووڈ کے دور میں, جس وقت کووڈ اناؤنس ہوا تھا, اس وقت بہت فرق آ گیا ہوا ہے. تو آٹومیٹکلی جو فگرز ہمارے پاس آج آ رہی ہیں, یہ میرے حساب سے بہت ڈفرینٹ ہے. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا, جو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں, وہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام انڈیکیٹرز ہونے کے باوجود, ٹھیک ہے, اور یہ تمام چیزیں ہمیں پتہ ہونے کے باوجود, آپ کا پیرامیٹر کیا ہونا چاہیے فردر اسٹریٹجی کے لیے. رائٹ. واٹ یو نیڈ ٹو ڈو, how you are going to behave to the whole economic scenario in the long run. Right. Or maybe how is this whole thing going to affect you and your family in the long run. Yeah. ٹھیک ہے, and what parameters need to be taken actually. تو میرے حساب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ جو کر رہی ہے وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, I guess they're playing with us. They love to play. This is what they do. This is what they're best at. تو آپ نے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے آن انڈیویجول بیسس. اور میں یہ بات اس پلیٹ فارم کے اوپر اپنی جتنی بھی جو ساؤتھ ایسٹ ایشین کمیونٹی ہے, جو میری زبان سمجھتی ہے, صحیح, ٹھیک ہے, دس از ویری امپورٹنٹ, دس از ریئلی ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, ہمارے لوگ نارملی ڈالر کمانے میں, پاؤنڈ کمانے میں, ٹھیک ہے, اور بہت ساری کرنسیز کمانے میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ان کے پاس ہاں اکنامک فگرز نہیں آ رہی ہوتی, ان کے پاس چیزیں نہیں آ رہی ہوتی ہیں. تو آٹومیٹکلی دس از دا بیسٹ ٹائم ٹو لائک لٹرلی ٹو پریپیئر دیم سیلوز. ٹھیک ہے, انسٹیڈ آف گوئنگ آل ان بائنگ ہارڈ پراپرٹیز, بائنگ کموڈیٹیز, بائنگ اسٹف لائک دیٹ, ابھی دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم ٹو انویسٹ ان ٹو اینی تھنگ. ٹھیک ہے, the best thing for you to do is right now actually to maintain a course for cash collections. Right. ٹھیک ہے, کیش آپ کے پاس ہونا چاہیے, کیش سیکیور ہونا چاہیے. اس کا رزلٹ کیا نکلے گا کہ تھوڑے عرصے کے بعد جس وقت کیش بیسڈ آئٹمز مارکیٹ میں اویلیبل ہوں گی فار سیل, وہ آج کی ویلیو سے ڈپریشیٹ کر چکی ہوں گی 70%, 80%. رائٹ. ٹھیک ہے, تو وہ آپ کے پاس اپرچونیٹیز کا ٹائم ہوگا جس وقت آپ لوگ بائنگ کر سکتے ہیں. وہ بے شک اسٹاکس ہو, ٹھیک ہے, وہ بے شک آپ کی ریئل اسٹیٹ ہو, وہ بے شک آپ کے رننگ بزنسز ہوں, وہ بے شک آپ کی کموڈیٹیز ہوں. ٹھیک ہے, تو وہ آٹومیٹکلی دیٹ وڈ بی دا بیسٹ ٹائم ایکچولی ٹو انویسٹ یور منی ان ٹو. کیونکہ جس وقت مارکیٹ کریکشن کی طرف جائے گی تو آٹومیٹکلی اس وقت دین یو ول بی وٹنسنگ اے ہیوج نیو بریڈ آف ملینئرز ایٹ دیٹ ٹائم. ٹھیک ہے, تو اس وقت کرنٹلی آپ کو ابھی اس وقت دیکھیں, اٹس ناٹ اے بیڈ آئیڈیا ٹو پرچیز اے ہوم, اٹس نیور اے بیڈ آئیڈیا ٹو پرچیز اے ہوم. 1980s کے اندر جمی کارٹر کا ٹائم تھا یو ایس کے اندر, تو ہم نے یہاں پہ جو ہسٹوریکل ریکارڈس دیکھے ہیں اس کے اندر ہم نے انٹرسٹ ریٹ 18.5% دیکھے, 18.5%, بلکہ 20% تک ٹچ کیے انہوں نے. تو لیکن لوگ اس وقت بھی بائنگ کر رہے تھے. 70s کے سنڈیکیٹ کے اندر بھی بائنگ ہو رہی تھی. ٹھیک ہے, 2008 کا جب ریسیشن آیا تھا تو 2008 کے ریسیشن کے درمیان میں سب سے پہلے وہ تو ہیٹی مارگیج انڈسٹری کو ہوا تھا. لوگ اس وقت بھی بائنگ کر رہے تھے. بائنگ کبھی بھی نہیں رکے گی, اٹس نیور گوئنگ ٹو اسٹاپ. بٹ دا تھنگ از ویدر از اٹ سوٹیبل فار یو اور ناٹ. رائٹ. It could be low and high, but it's going to be yes. So the best thing is, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ انڈیکیٹرز آپ کے سامنے آ جاتے ہیں, پھر اس کے بعد 18 سے 20 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے. 18 سے 20 مہینے کے بعد آپ کو ریسیشن کے آفٹر افیکٹس نظر آنے شروع ہوتے ہیں. وہ جو آفٹر افیکٹس آئیں گے اس کے اندر آپ کے پاس جناب بہت سارے گھر بکنے کے لیے آئیں گے. True. بہت ساری گاڑیاں بکنے کے لیے آئیں گی. ابھی ریسنٹلی ابھی آپ نے دیکھا نا گاڑیاں کتنی مہنگی مہنگی گئی ہیں. ہاں, کیا حالات کیا ہوئے ہوئے. ٹھیک ہے, ویہیکلز انڈسٹریز تو سب ہائی. صرف پاکستان کے اندر یہ کانسیپٹ ہوتا تھا کہ آپ کو آن پہ گاڑی ملتی تھی. ہاں, ایسے ہی ہے نا. رائٹ, صحیح ہے. اس وقت پوری دنیا نے وٹنس کر لیا, امریکہ جیسے ملک نے وٹنس کر لیا. بھائی ڈیلر کے پاس آپ گاڑی لینے کے لیے جائیں, کیڈلیک کا ایسکیلیٹ لینے کے لیے گئے, یہ تقریباً جنوری فیبرری کے اندر بات ہے. 91,000 سم تھنگ کی MSRP تھی. ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر 23,000 24,000 اسٹینڈرڈ آن ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ڈیلر پرائس. ٹھیک ہے, آپ کے بھی جان پہچان والوں نے گاڑیاں لی ہیں. صحیح, آپ پتہ ہی ہوگا آپ کو. ڈیفینیٹلی. دے آل پیڈ لائک $25,000-30,000 ایکچولی آن ٹاپ آف دیٹ. ٹھیک ہے, وہ ڈیلرز نے اس طرح کمایا. تو ڈیلرز, اچھا میں نے بھی اپنی گاڑیاں بیچی ہیں. ٹھیک ہے, میں نے بھی بہت پیسہ بنایا ان کے اوپر. میں نے میرے پاس ایک کیمری ہوا کرتی تھی, وہ آئی باٹ دیٹ لائک فار $23,000 اپروکسیمیٹلی. ٹھیک ہے, اور اس گاڑی کو میں نے اپنے پاس تقریباً 4 سال رکھا, ابیوز کیا, باہر سے نہیں,
انجن اس کا بہت اچھا تھا لیکن اس کے اوپر مائلز بہت ڈالے. میں کراس کنٹری کیا 2 دفعہ اس گاڑی کے اوپر میں نے کراس کنٹری کر دیا کیمری کے اوپر ہی, ٹھیک ہے. تو اس کو میں نے ابیوز کیا اس گاڑی کو. اس گاڑی کو ابیوز کرنے کے بعد وڈ یو بلیو کہ میں نے گاڑی کتنے کی بیچی ہے؟ $19,700 کی. Not bad. That was a jackpot that میں نے ہٹ کیا جیک پاٹ یار. وہ تو بہت زبردست قسم کی میری گاڑی بکی ہے. اسمارٹ موو. ہاں پتہ نہیں اسمارٹ موو تو وہ بیسکلی میں نے اپنی طرف سے کوئی اسمارٹ موو نہیں کی تھی یار. مجھے آفر ہوئی ہے تو میں نے گاڑی بیچ دی اپنی. اپارچونیٹی کے ٹائم تو ہر بندہ جو اویل کرے وہی اسمارٹ موو کرائے گا. یہ ریسیشن سے پہلے کے انڈیکیٹرز ہیں کہ مارکیٹ کے اندر بہت تیزی آئی ہوئی ہوتی ہے. بہت زبردست بات کی آپ نے. ہاں یہ میں آپ کے ساتھ جو یہ بات کر رہا ہوں نا وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ریسیشن سے پہلے کا انڈیکیٹر ہے. صحیح. اگر ریسیشن کے بعد ریسیشن کے بعد تو آپ کو یہ چیز فیل ہی نہیں ہوگی, محسوس ہی نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, نظر ہی نہیں آئے گی آپ کو. صحیح. تو یہ میں نے آپ کے ساتھ آج بیسکلی جتنا بھی جتنی بھی تھوڑی بہت جو بھی انفارمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا تھا آئی وانٹیڈ کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. نہیں بہت زبردست. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ آپ کو اس کے اوپر جو ہے کانفلکٹ کرتے نظر آئیں گے. آپ کو کبھی اتفاق ہوا تھامس سوول کو پڑھنے کا؟ نہیں. امیریکن اکانومسٹ ہے. ہی مسٹ بی ان ہز 90s رائٹ ناؤ. ہی از ون آف دا فائنسٹ اکانومسٹ پلس فلانتھرپسٹ اور فلاسفر بھی ہے, ٹھیک ہے. اور تھامس ساول جو ہے اس کی ایک آئیڈیالوجی ہے, اس کو وہ بولتا ہے کہ کانفلکٹس آف ویژن, ٹھیک ہے. تو کانفلکٹس آف ویژن کے اندر وہ بیسکلی 2 مختلف آئیڈیاز پریزنٹ کرتا ہے. ایک کنسٹرینڈ آئیڈیا ہے اور ایک انکنسٹرینڈ آئیڈیا ہے. جو کنسٹرینڈ آئیڈیا ہے نا دیٹ بلیوز کہ ہیومن بینگز آر irrational, ہیومن بینگز آر اینیملس, ہیومن بینگز بیہیو اکارڈنگ ٹو دیئر نیڈس, ٹھیک ہے. اور وہ ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ اگر ہیومن بینگس کا اگر تم نے فیوچر جو ہے وہ پریڈکٹ کرنا ہو کنسٹرینڈ آئیڈیا کے مطابق تو what they are doing as of now and what they have done in the past, just look at all of that and you'll be able to know what they are going to be like literally doing in the future. This is how you predict human beings. Constrained idea. ایک ہے unconstrained idea. Unconstrained idea جو ہے وہ progressivism کی بات کرتا ہے. جو progressivism ہے وہ totally different ہے. وہ human beings کو basically consider کرتا ہے, ٹھیک ہے. وہ کنسیڈر کرتا ہے کہ ہیومن بینگز جو ہیں وہ بہترین سے بہترین حالات یا خراب سے خراب ترین حالات کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں, اپنے آپ کو پریپیئر کرتے ہیں. اور جو نہیں اپنے آپ کو تیار کرتے وہ کنسٹرینڈ ویژن والے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے سم تھنگ ہیوج بٹ اکارڈنگ ٹو تھامس ساول جو کنسٹرینڈ ویژن رکھنے والے لوگ ہیں وہ کبھی بھی جو بینیفٹس آپ کو ریسیشن کے بعد ملنے والے اس کا بینیفٹ اٹھاتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. صحیح. آلویز ریمبر دیٹ. ٹرسٹ می, یو ڈونٹ نیڈ ٹو ہیو ملینز آف ڈالرز ٹو میک another millions of dollars. ٹھیک ہے. آپ کے پاس $2,000, $1,000, even $500 بھی ہیں. You will be able to get yourself a good deal for your future. Trust me on that. It is going to happen. تو یہ آج ہم ساری کی ساری جو نا یہ بات ہم ساری وہ اکنامکس کے اوپر لے گئے, فائنانس کے اوپر لے گئے, تو اٹ افیکٹس یار, اٹ افیکٹس. آپ لوگوں کے کاروبار پہ کس طرح افیکٹ ہو رہا ہے؟ ہم لوگوں کے ارلی ایئرس میں ہوا تھا جب ہمارے 21% مارکیٹ کے ریٹ اپ ہوئے تھے, جو کہ ابھی تقریباً لاسٹ I think 25 to 35 years first time ایسا ہوا کہ 21% ہٹ کیا. 21% ہٹ کیا. 21% ہٹ کیا. تو جو پروجیکٹ آلموسٹ اگر آپ جسٹ فار ایگزامپل کہ اگر آپ کو 60,000 70 کا کر رہے ہیں کر لائک 130 140. آپ تو کنسٹرکشن کرتے ہیں نا, ہاں, تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ ابھی جو اس وقت جو آپ کی جو کنسٹرکشن فنیشنگ آئٹمس ہیں اور جو مٹیریل کے ریٹس ہیں ان کے اندر کتنا انکریمنٹ ہو رہا ہے؟ ان کے اندر کچھ ہوا ہے اور ابھی کچھ اسٹیبلائزیشن آئی ہے پرابلی 2 months کے اندر, ٹھیک ہے. مگر اب تھوڑا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ دیٹس واٹ آئی فیل کہ اب انکریز ہوگا. ایک دفعہ پھر ایک ایسا ایک ویو آئے گا کہ جس سے اور انکریز میں. اگر آپ پچھلے 2 سال کے ساتھ کمپیئر کریں ڈیٹا کو تو آٹومیٹلی کتنے % آپ کو انکریمنٹ نظر آیا پرائسز کے اندر؟
مجھے تو آلموسٹ تقریباً more than 20% نظر آیا. more than 20% نظر آ گیا نا. 20%. ٹھیک ہے. اچھا اس کے اندر خالی کووڈ نہیں ہے, اس کے اندر وار بھی ہے, یوکرین وار بھی ہے. Everything is included. ٹھیک ہے. یو ایس کی اکانومی, یوکرین کی وار, کووڈ, ایوری تھنگ از انکلوڈیڈ. اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ 20% انکریمنٹ ہونے کے باوجود ابھی تھوڑا عرصے کے اندر اور انکریمنٹ ہونے والا ہے. اسپیشلی گلاس فیلڈ, گلاس کے اندر یار بیسکلی ایوری تھنگ از لائک لٹرلی یو نو ہر چیز کے اوپر جو ہے نا اس کا اگر آپ انڈیویجولی کمپیریزن کریں نا, ہاں, تو اس کے اندر گلاس کے اندر ایک میجر انکریز آیا تھا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی کمنگ منتھس کے اندر کنسٹرکشن اور کانٹریکچل جتنے بھی اگریمنٹس ہیں کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ وہ کرتے ہوئے فیزیبل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بالکل ہوں گے. بالکل ہوں گے. بالکل ہوں گے. آپ سمجھتے ہیں ڈیولپمنٹ ہوگی؟ ڈیولپمنٹ تو کبھی نہیں رکتی. ٹھیک ہے. بس یہ ہے کہ ہاں مارکیٹ کے پرائسز تھوڑے اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں. لیکن ڈیولپمنٹ کیسے نہیں رک سکتی اگر مارکیٹ میں آپ کا سارا مٹیریل آپ کو ایکسپینسو کاسٹ کر رہا ہے, جو کہ بائی دی اینڈ آف دا ڈے, سے فار ایگزامپل بائی دی اینڈ آف دا ڈے وہ آپ کی اوریجنل کاسٹ کے اندر ایڈ ہوگا, جو کہ کمپیئر کی جائے آج سے 2 سال 3 سال 4 سال پہلے کی کاسٹ, تو ان کے ساتھ اگر ایڈ کیا جائے تو آپ کا جو نیا پروجیکٹ آج کاسٹ کر رہا ہے وہ کہیں زیادہ ایکسپینسو ہوگا. جب ریسیشن کم ہوگا, مارکیٹ کی پرائسز نارملائز ہوں گی, تو اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ آٹومیٹکلی کوئی بھی انویسٹر لاسز لے گا اپنے کنسٹرکشن مٹیریل کے اوپر یا اپنی لینڈ جو آج کے دور میں بائی کر رہا ہے. اس کے اندر بتاؤں کنسٹرکشن کے اندر جیسے پینڈیمک کی چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ جب کمرشل پہ تھوڑا سا ڈاؤن فال آیا نا جی, تو ریزیڈینشیل مارکیٹ ان ایکسپیکٹڈلی ہائی ہو گئی, بوم کر جاتی ہے, بوم کر گئی. ایون کہ کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کیونکہ سب گھروں پہ بیٹھے ہوئے تھے. ہاں, مگر جتنے جو سارے کام پینڈنگ پہ تھے, تو ایون وی ور ڈوئنگ کمرشل, وی اسٹاپ کمرشل بیکاز آف پرمٹس اینڈ آل دیٹ اسٹف اینڈ کووڈ ریسٹرکشن. بٹ لوگ ہمیں ریزیڈینشیل پہ کرنے لگے کہ یار ہمارے پاس کام آنے لگا ریزیڈینشلی. تو اس میں فیلڈز ہوتی ہیں لائک جیسے لینڈ ڈیولپمنٹ ہو گئی, یا آپ کے ریزیڈینشیل ہو گئے, کمرشل ہو گئے, ریٹیل اسٹورز ہو گئے, تو کہیں نہ کہیں سے مارکیٹ میں رکے گی تو نہیں, کام تو نہیں رکتا, کام تو نہیں رکتا, کام کبھی بھی نہیں رکتا. کہیں نہ کہیں سے آپ کو اپارچونیٹی ملے گی, یا آپ کی انڈسٹری از گونا رن. کام کبھی بھی نہیں رکتا, کام نہیں رکے گا. تو ہم نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا, ہم سمجھتے تھے کہ سب سے پہلے ریزیڈینشیل پہ افیکٹ آئے گا, مگر اس کے برعکس بالکل ہی الٹ ہوا ہمارے ساتھ کہ کمرشل پہ اتنا ڈاؤن فال آیا کہ ہم بیہائنڈ ہو گئے چیزوں سے, کیونکہ جو ہم مٹیریل آرڈر بھی کرتے ہیں وہ 6 منتھ پیچھے گیا. اچھا, ہمارے پروجیکٹ رکے. اور اس کے بعد ہمارا جو ریزیڈینشیل تھا, اس کا آپ کو پتا ریزیڈینشیل مٹیریل تو کوئکلی آپ بائی کر سکتے ہیں, اور اس سے کام اتنا بوم ہو گیا کہ ہم نے کووڈ ریزیڈینشیل ہی کیا پھر. واو, امیزنگ 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 امیزنگ. وی نیور ایکسپیکٹ دیٹ, بٹ نہیں یار یہ that's something you know that keeps up the whole mojo. اور یہی ریزن ہوتی ہے جس کی وجہ سے مارکیٹس جو ہیں وہ اسٹیبلائز رہتی ہیں. اور بس اگین وہی والی بات آ گئی, وہ سیلس مین والی تھیوری. ہاں ٹھیک ہے, اگر آپ پازیٹیو مائنڈ رکھنے والے آدمی ہیں تو آپ کو ایکسٹریم نیگیٹیوٹی کے اندر بھی جو ہے نا آپ کو بینیفٹ نظر آ جائے گا اپنا. صحیح بات. ٹھیک ہے, تو آپ بلکہ بیسکلی جو ہیں آپ ایسے موقع ڈھونڈتے ہیں جس وقت جو لوگ جو ہیں وہ اس وقت ایسے موقع تو اپرچونیٹی کرتے ہیں. دس از واٹ اپرچونیٹی از. اور جن نے اس کو اویل کیا وہ مارکیٹ میں سروائیو کر گئے. ہم نے ایسے بھی لوگ دیکھے جو مارکیٹ میں بالکل ہی کام وام سے فارغ بیٹھے ہوئے, ادھر پینڈیمک ختم ہوگا پھر دیکھیں گے. اچھا, یہ تو ساری کی ساری ہماری آج کی باتیں جو ہے وہ ساری کنورٹ ہو گئی اکنامکس کے اندر. تو میرا خیال ہے تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے پوڈ کاسٹ. وڈ یو لائک ٹو سے سم تھنگ؟ آئی تھنک آپ نے اتنا ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا اور بڑا ہم نے انجوائے بھی کیا. نہیں سیریسلی واقعی سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ بہت مزہ آیا پرسنلی, سیریسلی. میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ویورز کو بھی بہت پسند ہے. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ ہماری ویورشپ کافی بڑھتی جا رہی ہے یار. آئی ایم ویری ہیپی آن دیٹ ایکچولی. اس کے لیے تو ہمیں تھینکفل ہونا چاہیے. ہمیں کامنٹس بھی چاہیے آپ لوگوں سے. آپ لوگ ہماری باتیں سنتے ہیں. اب ہم نے جو بھی بات کی ہے جس بھی قسم کی, اگر آپ کو سمجھ میں آئی ہے نہیں سمجھ میں آئی ہے, آپ پلیز ہمیں کامنٹ سے ہمیں بتائیں کہ بھیا آپ لوگوں کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے اس کے اوپر. صحیح بات ہے. پلس ہم فیوچر کے اندر کچھ بڑی مزیدار قسم کی چیزیں لے کر آ رہے ہیں اپنے ویورس کے لیے. اور میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسکلوز اینی تھنگ. ٹھیک ہے, ابھی نہیں نا, ٹھیک ہے. لیکن جتنے زیادہ ہمارے ویورز ہوں گے, سبسکرائبرز ہوں گے, ان کو ڈیفینیٹ سی بات ہے ان کو بینیفٹ ملے گا. تو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا چینل کو تو آپ پلیز سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں اپنے فرینڈز اینڈ فیملی سے, اور ہمیں بتائیں کہ ہم آپ کو اور آپ کی بیسک لائفس کے اوپر ہماری ڈسکشن جو ہے وہ امپیکٹ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے. صحیح. تو آئی گیس آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. تھینک یو ویری مچ. مجھے اور حسام کو اجازت دیں. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.